بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصرت ملک اور آج ہم عمرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا ایک اہم ٹاپک جو کہ آریہ کے بارے میں ہے، آریہ قوم کے بارے میں ہے، دا آرینس، اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کون تھے۔ انہوں نے جو دراوڑ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس خطے میں یہ کیسے داخل ہوئے۔ یہ نقشہ ہے جس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہڑپا کا جو تہذیب تھی اس میں ایک اہم قوم کی حیثیت سے آئے، داخل ہوئے۔ یہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں داخل ہوئے، کافی ٹائم لگ گیا اور یہاں آ کر انہوں نے مقابلہ کیا دراوڑوں کا اور ان کے ساتھ لمبے عرصے جنگ کی اور بالآخر انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ دیکھیں، یہ اس سلائیڈ میں اس سفر کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہ ان کی جو جدوجہد ہے وہ سالوں بلکہ صدیوں پہ کہہ لیں محیط ہوگی۔ انہوں نے مختلف علاقے اس زمانے میں ظاہر ہے یہ اسٹے کر لیتے تھے ایک جگہ جا کے، وہاں اپنے جانور پانی جہاں دیکھتے تھے ان کے لیے چارہ ہے، پانی ہے، وہاں یہ قیام کر لیتے تھے اور پھر اگلا سفر شروع کرتے تھے۔ راستے میں جو مزاحمتیں ہوتی تھیں ان کا بھی مقابلہ کرتے تھے، بہت سخت جان تھے اور جانور وغیرہ جو تھے وہ کرتے تھے، ان کے پاس ہوتے تھے، گھوڑوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، جنگجو قسم کے تھے، تہذیب نام کی چیز کم ہی تھی۔ ان کے مقابلے میں جو دراوڑ تھے وہ انہوں نے شہری زندگی کی بنیاد رکھی ہوئی تھی، وہ کافی شائستہ ان کے طور طریقے تھے، تہذیب یافتہ تھے، شہری زندگی کے مطابق وہ سکون سے رہتے تھے، جبکہ ان کا طرز زندگی جو تھا وہ کافی سادہ تھا۔ یہ بھی اس سلائیڈ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ جو حملہ کیا اور جس طرح انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی اس کو عکاسی کر رہی ہے۔ اس سلائیڈ سے آپ کو ان کے طرز زندگی نظر آئے گا۔ دیکھیں، یہ اس میں گھوڑے نظر آ رہے ہیں، جانور نظر آ رہے ہیں اور یہ بڑے محنتی لوگ ہیں اور کیسے یہ سفر کر رہے ہیں۔ خواتین بھی ان کے ساتھ ہیں اور یہ جب ان کا کمپیریزن ظاہر ہے آپ کی بک میں بھی یہ بار بار ہم دراوڑ قوم کے ساتھ کریں گے، تو اس کے مقابلے میں بہت سخت جان لوگ تھے۔ جب یہ یہاں آئے تو انہوں نے حکومت قائم کی اور پھر انہوں نے یہاں ذات پات کا نظام لے کر آئے اور 4 مختلف ذاتوں میں انہوں نے پیشوں کے لحاظ سے معاشرے کی درجہ بندی کر دی اور لوگوں کو الگ الگ جو کام تھے وہ سونپ دیے اور مختلف ذاتوں کا نظام انہوں نے قائم کیا۔ جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی جماعت تھی، کلاس تھی یا ذات تھی، اس کو یہ برہمن کہتے تھے۔ ان کا جو مقام تھا وہ بہت بلند تھا اور بڑی عزت تھی معاشرے میں۔ اور دوسری نمبر پہ جو ذات تھی، یہ لوگ زیادہ تر جنگی خدمات اور ملک کا نظم و نسق سنبھالتے تھے، انہیں کھیشتری کہتے ہیں، اور یہ بھی بڑی ایک ذمہ داری کے ساتھ ان کا کام تھا۔ اور ایک تیسری ذات، یعنی سب سے اوپر برہمن، پھر کھیشتری، اور جو دوسری ذات تھی ان کو
تیسری ذات اس کو ویش کہتے ہیں۔ وہ زرعی اور یہ مثلاً فنی کام کرنا، بڑھئی، لوہار وغیرہ قسم کے جو لوگ تھے وہ اس ذات میں آتے تھے، اور یہ ایک طرح سے پیداواری کام کرتے تھے، اور زراعت کا جو سارا سلسلہ تھا اس کو سر انجام دیتے تھے۔ اب جو مقامی لوگ تھے، جو سب سے انہوں نے گھٹیا ذات کا درجہ دیا کہ وہ ان کو یہ شودر کہتے تھے، اور ان کا کیا کام تھا کہ وہ ان کی خدمت کریں۔ اس طرح انہوں نے معاشرے کو 4 پیشوں کے لحاظ سے 4 ذاتوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ انہی کا ہی سمجھے یہ بنایا ہوا سلسلہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیہات میں جا کے دیکھیں تو مختلف ذاتوں کے لحاظ سے ان کو بلایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ کمی ہیں، یہ کمہار ہیں، یہ فلاں ہیں، اور یہ سلسلے جو ہیں پاکستان کے، اگر آپ دیہات میں جائیں۔ شہروں میں تو ظاہر ہے اب زندگی بہت بدل گئی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کون رہ رہا ہے، لیکن دیہات میں لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ فیملیئر ہوتے ہیں، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور وہ نسلوں سے جانتے ہیں، وہاں ان کی رہائش ہوتی ہے۔ تو یہ بات تھی۔ یہ دیکھیں کھدائی کے دوران کی ایک تصویر ہے، اور بہت زیادہ کام کیا انہوں نے ان آثار پر، اور ظاہر ہے یہ کافی ٹائم لگا جب یہ آثار دریافت ہوئے۔ ان سے جو زیورات نکلے ہیں، جو چیزیں نکلی ہیں، اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ جو ان کی زبان جو تھی وہ بھی بہت زیادہ ان کی وسعت تھی، اور آریہ زبانوں سے ہمارے علاقے کی آج کی موجودہ جو زبانیں ہیں، مثلاً یہ سارے جو ایران سے لے کر بنگال، جو اردو ہے، پنجابی ہے، گجراتی ہے، یا پہاڑی زبانیں ہیں، تو وہ بھی انہی کی زبان سے سمجھے نکلی ہوئی ہیں، اور ان کو تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ اپنا لیا گیا ہے۔ اور اس طرح یہ پنجاب کے اور سندھ کے بہت بڑے وسیع علاقوں میں یہ آ کر آباد ہو گئے، اور یہ سادہ سا ان کا طرز زندگی ہوتا تھا۔ انہوں نے دراوڑ کی طرح انہوں نے شہری زندگی کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ دیہی زندگی تھی، اور چرواہوں کی زندگی تھی، زرعی بستیاں تھیں، گاؤں تھا، مکان، دریا، گھاس پھوس، بس یہ اس سے گھر بھی بنا لیتے تھے، اور ان کی رہائش بھی کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ قوم بڑی ذرا جس کو کہتے ہیں نا سخت جان قسم کی تھی، تو ان کا جو خاندانی نظام تھا اس میں بھی مرد اور عورت کا بہت زیادہ فرق رکھا جاتا تھا۔ اس میں زیادہ اختیارات، بلکہ زیادہ کیا، سارے کے سارے اختیارات مرد کو حاصل تھے، اور بہت فخر کیا جاتا تھا بیٹے پر، پوتے پر، تو سارے کا سارا سمجھیں کہ فیصلے مرد کرتے تھے، اور سرداری نظام جس طرح ہوتا ہے وہ بھی، اور عورت کا کام تو بس بچے پالنا اور گھر کے کام وغیرہ کرنا وہاں تک ہی محدود تھا۔ ان لوگوں کی جو غذا تھی وہ بھی یہ حتیٰ کہ یہ کچا گوشت بھی کھا لیتے تھے، لوٹ مار کے عادی تھے، غیر مہذب لوگ تھے، تو یعنی ان کی کوئی خاص اس طرح نہیں ملتی کہ انہوں نے باقاعدہ کھانے وغیرہ یا ان کے اس میں ہوں، سادہ تھے۔ پوجا پاٹ کا یہاں نظام تھا، پھر انہوں نے پہلے تو جو قدرتی مظاہر تھے ان کی یہ پوجا کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے دیوتا بنا لیے اور اس کو مذہب میں شامل کر لیا، اور اس طرح، اور اس سے جو آریہ تہذیب کا اگر ہم خلاصہ پیش کریں تو یہ ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چرواہے تھے، اور جانوروں
پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے، اور ان کی افزائش پہ اور جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے وہ زیادہ خوشحال اور وہ یعنی آسودہ حال ہوتا تھا۔ اور گھوڑے پالنا، گھوڑے ان کا محبوب مشغلہ تھا، اور وہ جنگجو تھے، ظاہر ہے گھوڑے اور اس کا فیصلہ گھوڑے کے ساتھ وہ کرتے تھے، اور جو بھی کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا اس کا بھی فیصلہ جو ہے یہ جنگ سے، لڑائی سے کرتے تھے۔ جو کی کاشت کرتے تھے، اور بیل گاڑی کا استعمال بھی کرتے تھے۔ دراوڑوں جو دراوڑ تھے وہ بہت پرسکون تھے، لیکن جب آریہ آئے تو انہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور باقی جو لوگ تھے ان کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، اور یہ پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ یک زوجگی کا رواج تھا، عام طور پر ایک ہی شادی کی جاتی تھی۔ ذات پات کا نظام تھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا 4 ذاتیں تھیں، اور برہمن سب سے اعلیٰ درجے کی ذات تھی، اور شودر جو تھے وہ سمجھیں بہت ہی گھٹیا کام کرتے تھے اور خدمات سر انجام دیتے تھے۔ اور انہوں نے ہندو مت کی سمجھے بنیاد رکھی۔ مجھے امید ہے کہ ایک دفعہ پھر میں چلیں آپ کے ساتھ دراوڑ اور آریہ تہذیب کا جو کمپیریزن ہے وہ کر لیتے ہیں، کہ دراوڑ جو تھے ان کا قد چھوٹا اور سیاہ رنگ ہوتا تھا، ناک چپٹی ہوتی تھی، اور جو آریہ ثقافت کے لوگ تھے یہ لمبے اور سفید اور خوبصورت جسم کے مالک تھے۔ دراوڑ جو تھے وہ امن پسند اور صلح پسند لوگ تھے، اور جنگ و جدل سے نفرت کرتے تھے، جبکہ آریہ کی جو ثقافت تھی اس میں جنگ غالب تھی، ہتھیاروں کا استعمال، اور جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ اسی طرح تمدن میں دیکھا جائے تو دراوڑ شہری زندگی کو پسند کرتے تھے، جبکہ آریہ جو تھے یہ دیہی زندگی کو پسند کرتے تھے۔ تو اس طرح ان میں کافی جو ہے وہ ذات پات کا نظام دراوڑوں میں نہیں تھا، آریہ میں تھا۔ تو آج کا میرے خیال سے یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئے گی، اور آریہ کون تھے، انہوں نے کس نظام کی بنیاد ڈالی، اور اس کے اثرات ابھی تک ہمارے اس معاشرے میں ہیں۔ ابھی بھی دیکھ لیں کہ زبان کے اثرات ہیں، اور کئی لوگ کافی ہتھیار رکھنا پسند کرتے ہیں اپنے پاس۔ ہمارے اس علاقے میں بھی بہت سارے قبائل ایسے ہیں جن کے پاس اگر ہتھیار نہیں ہوگا تو وہ باہر نہیں نکلیں گے، یا وہ اپنے آپ کو نامکمل محسوس کرتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا، ذات پات کا نظام، اور مختلف جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ آریہ کی یعنی زبان سے ہی نکلی ہوئی ہیں، اور اس کے مختلف سمجھے انداز کہہ لیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے دیکھیں گے، اسے پسند کریں گے، اور ضرور لائک کریں گے۔ انشاءاللہ جو سوشیالوجی انٹرمیڈیٹ ہے اس کے باقی جو ٹاپکس ہیں، یہ وادی سندھ کی تہذیب تو تقریباً ہم نے اس کو کر لیا ہے۔ انشاءاللہ پھر پاکستان کیا کلچر کیا ہے، یہاں کے لوگ، یہاں کی ثقافت کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بہت جلد ویڈیو جو ہے وہ بنا کر پیش کروں گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔